باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر وفیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے قواعد کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سیکھی تھیں۔ آج اس موضوع کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے، لیکن گزشتہ سے پیوستہ کچھ باتیں میں دہرانا چاہوں گا تاکہ ہمارا پچھلا جو درس تھا، لیکچر تھا، وہ آج کے لیکچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے۔ کل بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے تین ہیں۔ ان میں ایک جامد ہے، ایک مصدر ہے اور ایک مشتق ہے۔ جامد کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر جمی ہوئی چیز، ہر فریز چیز، ہر بے جان چیز جامد ہے۔ اور مصدر میں نے آپ کو فیکٹری کی مثال دی تھی کہ جو خود نہیں بنتا مگر الفاظ بناتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ فیکٹری اگر لیدر کی ہے تو وہ بذات خود لیدر سے نہیں بنی بلکہ بہت سی لیدر کی چیزیں بنا رہی ہے۔ اسی طریقے سے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بہت سے الفاظ کو جنم لیتے ہیں، بناتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، لفظ ہے پڑھنا، تو پڑھنا سے آگے جتنے لفظ بنیں گے وہ سب کے سب مصدر کہلائیں گے۔ اس کے بعد مشتق ہے، تو مشتق کا بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشتق کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا۔ تو جو کچھ اس فیکٹری سے یعنی اس مصدر سے نکلتا ہے تو وہ کہلاتا ہے مشتق۔ اب مشتق پہ مزید ہم انشاءاللہ تفصیلی بات ضرور کریں گے، مگر اس سے قبل ہم مصدر کو مکمل کرنا چاہیں گے کہ جو مصدر ہے وہ کیا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں بیٹا۔ اب تھوڑی سی آپ کی توجہ سے انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اچھا، پہلی چیز ہے مصدر مفرد، دوسری ہے مصدر مرکب، تیسری ہے مصدر لازم اور چوتھی ہے مصدر متعدی۔ اب مصدر مفرد یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو انگلش میں آڈ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایون، یعنی تاک اور جفت۔ تاک مین یہ ہوگا کہ سنگل ورڈ، سنگل ورڈ، ایک لفظ جو ہوگا وہ مصدر مفرد ہوگا۔ یعنی جب کوئی مصدر اکیلا استعمال ہوگا تو وہ مصدر مفرد کہلائے گا۔ مثال کے طور پر سنگل، آنا، جانا، پڑھنا، یہ سنگل مصدر ہے، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ استعمال نہیں، آڈ ہے، سنگل ورڈ ہے۔ آڈ میں اب 3 بھی آ سکتا ہے، 5 بھی، لیکن وہ نہیں، اس آڈ سے مراد 1 ہوگا، ایک لفظ ہوگا، تو وہ مصدر مفرد کہلائے گا، سنگل ورڈ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اصلی مصدر ہونا چاہیے، جعلی مصدر نہ ہو۔ اصلی اور جعلی کا فرق کل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مصدر مفرد ایسا مصدر جو ایک استعمال ہو، صرف سنگل ون استعمال ہو، اس کو مصدر مفرد کہا جائے گا۔ اس کے بعد مصدر مرکب، میں نے ایون کا لفظ استعمال کیا، ڈبل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، 2 کا، یعنی ایسا مصدر جس میں 2 اکٹھے مصدر استعمال ہو۔ بیٹا 2 الفاظ اور دونوں ہی مصدر ہوں تو وہ مصدر مرکب کہلائے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی لفظ اس کے ساتھ استعمال کر لے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ایڈ کر لے تو مرکب بن جائے گا۔ یعنی مرکب مین کمبینیشن، کمبینیشن کا لفظ آپ یاد رکھیں گے، combination of 2 words is called مصدر مرکب۔ اب دیکھیے آنا، مثال کے طور پر کوئی بھی لفظ اس کے لیے لکھ لیں، مثلا گھر آنا، گھر آنا 2 لفظ ہو گئے مصدر مرکب۔ جانا، سکول جانا، مصدر مرکب۔ اس طریقے سے پڑھنا، کتاب پڑھنا۔ جب آپ سنگل مصدر کے ساتھ کوئی ورڈ ایڈ کر دیں گے تو مصدر مفرد مرکب بن جائے گا۔ اتنی آسان سی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا ہے بیٹا ہمارا مصدر لازم۔ اس کے لیے میں ایک فارمولا لکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ہے مصدر پلس فاعل۔ فاعل سے مراد ہوتا ہے بیٹا سبجیکٹ، سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا۔ اب دیکھیے، اب آپ کو میں ایک یہاں پر مثال دیتا ہوں کہ اس کی مثال ہے، آپ دیکھیے میں آپ کو مصدر لازم کی مثال دیتا ہوں کہ ایک فاعل ہو
یعنی سبجیکٹ ہو اور ایک مصدر ہو وہ لازم کہلائے گا. مثال کے طور پر علی دوڑا. اب بیٹا آپ کی مجھے مکمل توجہ چاہیے یہاں پر. علی دوڑا، اگر دوڑنا کا روٹ چیک کریں، جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا روٹ ہوتا ہے ہر ورڈ کا، ہر لفظ کا ایک روٹ ہوتا ہے. روٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ 3 حرفوں سے مل کے بنا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا فضل، فے ضاد لام. فضل سے جتنے لفظ آگے بنیں گے وہ اس سے مشتق ہوں گے، لیکن ان تمام الفاظ کا جو روٹ ہوگا وہ کہلائے گا فضل. اسی طریقے سے فعل لفظ ہے تو فعل سے جتنے الفاظ آگے بنیں گے، فے عین لام، اس سے جتنے آگے بنیں گے وہ سارے مشتق ہوں گے. فعل بذات خود روٹ ہوگا. مثال کے طور پر فعل سے بننے والے الفاظ مفعول ہے، مفعال ہے، فعلا ہے، مفعلا ہے، جتنے بنیں گے وہ سب کے سب روٹ ورڈ اس کا کیا ہوگا؟ فے عین اور لام ہوگا. اسی طریقے سے اگر دوڑا کا روٹ ورڈ چیک کیا جائے تو وہ ہے دوڑنا، اور دوڑنا کیا ہے؟ بذات خود مصدر ہے. تو پتا چلا کہ علی دوڑنے والا ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. دوڑنے والا سبجیکٹ ہے اور جو آگے مصدر ہے وہ ہے دوڑنا. اب آپ کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اب آپ نے مزید توجہ کے ساتھ سننا ہے. مصدر لازم کے اندر فاعل اور فعل، اب میں آپ کو تھوڑا سا انگلش کے حساب سے سمجھا دوں تو آپ کو جلدی سمجھ آئے. سبجیکٹ پلس آبجیکٹ ورب، یہ دو ملیں گے تو مصدر لازم کہلائے گا. سبجیکٹ پلس ورب، فاعل اور فعل. یہاں فعل سے مراد لیجئے مصدر، ورب سمجھ لیجئے ورب سے مراد کیا ہے؟ مصدر. اب یوں سمجھیے ذرا آسانی سے. تو لہذا جب ہم ایسا ورب لگائیں، ایسا فعل لگائیں، ایسا مصدر لگائیں کہ جو ہمارے جملے کو مکمل کر دے، وہ مصدر لازم ہے. ہمیں اس کے لیے آبجیکٹ کی ڈیٹیل نہ بتانی پڑے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے وہ دوڑا. اب وہ دوڑا میں ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی کہ ہم کوئی ایسی بات کو دیکھ سکیں یا ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس نے لکھا. اب یہاں سوال پیدا ہوگا کیا لکھا، کس پر لکھا؟ ٹھیک ہو گیا بیٹا. جب ہمیں سوال کی ضرورت نہ پڑے، ہمارا مطلب مکمل ہو جائے تو وہ لازم ہے. اور جب سوال کی ضرورت پڑے، آبجیکٹ کی ضرورت پڑے تو وہ متعدی ہوگا. جیسے آپ 3 چیزیں آپ بولتے ہیں، سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، یہ 3 چیزیں ملیں گی تو مصدر متعدی کہلائے گا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ اس نے لکھا. کیا لکھا؟ اب یہاں ضرورت پڑی، اس نے خط لکھا. اب دیکھیے میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ اس نے خط لکھا. اب اس کے اندر اب ذرا میں آسان کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی غرض سے. الحمدللہ. اس نے سبجیکٹ ہو گیا بیٹا، خط آبجیکٹ ہو گیا، اور لکھنا ورب ہو گیا. اب ذرا آسان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب سبجیکٹ اور ورب سے فکرہ مکمل ہو جائے تو مصدر لازم. جب سبجیکٹ کے اور ورب کے ساتھ آبجیکٹ کی ضرورت بھی پڑے تو متعدی. اب اس سے بھی آسان کر رہا ہوں. جس جملے کے اندر آبجیکٹ ہو وہ کہلائے گا مصدر متعدی. لکھ لیجئے بے شک اس بات کو. جس جملے میں مفعول ہوگا وہ مصدر متعدی کہلائے گا، اور جس جملے میں مفعول نہیں ہوگا اور نہ اس کی ضرورت ہوگی وہ مصدر لازم کہلائے گا. ان 4 چیزوں میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پہلے پوچھ لیجئے، پھر میں اپنے موضوع کو آگے لے کے جاؤں. پھر میں نے مشتق کو شروع کرنا ہے.
یہ کہاں سے نکلتا ہے میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ نکلتا ہے مصدر سے. توجہ کیجئے گا, مصدر کس کو کہتے ہیں؟ کرنا, جانا, سونا, پڑھنا, لیٹنا, یہ مصدر ہے. ان الفاظ کو مصدر کہتے ہیں اور ان الفاظ سے جو کچھ آگے بنے گا وہ مشتق ہوگا. یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو کچھ مصدر سے بنتا ہے نکلتا ہے وہ مشتق کہلاتا ہے. بیٹا مشتق کی 5 قسمیں ہیں. اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں حاصل مصدر, یا اس کا دوسرا نام بھی ہوتا ہے اس میں کیفیت. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اس میں حالیہ اور آگے ہے اس میں معاوضہ. یہ 5 قسمیں ہیں بیٹا آپ کی اس میں مشتق کی. اس میں مشتق کی 5 قسمیں ہیں. اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں حاصل مصدر, اس میں حالیہ, اس میں معاوضہ. پہلا سوال تو یہ بن سکتا ہے کہ اس میں مشتق کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ کہیں گے 5. مصدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ کہیں گے 4. اور مصدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ پچھلے سال سوال آ چکا ہے. پچھلے سال 9th کلاس کا ماڈل پیپر اٹھا کے دیکھ لیجئے. 2019 میں یہ سوال آ چکا ہے یا 18 میں. اب خدا جھوٹ نہ بلوائے کہ مصدر کی کتنی قسمیں ہیں. لہذا یہ سوال آبجیکٹو میں معروضی میں آتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ جو اس میں مشتق ہوتا ہے اس کی بیٹا 5 قسمیں ہیں. اور بہت آسان سی, صرف آپ ذہن میں رٹے سے بچیے, صرف ذہن میں کانسیپٹ رکھیے, اس کا تصور رکھیے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. آپ خود جیسے میتھ کے فارمولے ہوتے ہیں آپ اس کو رٹا نہیں لگاتے, گرامر بھی اسی طرح میتھ کی طرح ہوتی ہے. اس کا آپ نے کنیکشن رکھنا ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے ہوتی ہے. اس میں فاعل, اب یہاں بیٹا ایک بڑی اہم سی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے فاعل, ایک ہوتا ہے اس میں فاعل. اس کو کہا جاتا ہے سبجیکٹ. یہ اس میں فاعل آپ کے بہت کام آئے گا سیکنڈ ایئر تک. پھر آگے بھی آپ کبھی کسی سطح پر مقابلے کے امتحان دینے جائیں گے تو اس میں فاعل آپ کے کام آئے گا. اسی لیے آج سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں نے 2 لفظ لکھے ہیں, ایک ہے فاعل, ایک ہے اس میں فاعل. ان کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے. فاعل کام کرنے والا, کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے. آگے ہے اس میں فاعل. اب دیکھیے وہ اسم یعنی نام جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے. بہت آسان سی باتیں, بس آپ ذرا دلچسپی پیدا کیجئے گرامر کے اندر. بہت دلچسپ گرامر ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے گرامر پڑھاتے ہوئے. اصل تو یہاں پتا چلتا ہے نا جب گرامر بندے کو آتی ہو تو پھر کسی زبان پہ دسترس حاصل کر سکتا ہے. اس لیے بیٹا آج آپ قومی زبان سیکھنے اور قومی زبان کی ہی قواعد ہے تو آپ کو دلچسپی سے سیکھنا چاہیے کہ آپ فخر سے مطلب کہ اس بات کو سیکھیے کہ آپ کی یہ قومی زبان ہے اور اس کا ہی حصہ قواعد ہے. فاعل سمپل کام کرنے والا, اس میں فاعل کام کرنے والے کو ظاہر کرنا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب ایک سب مثال لکھ رہا ہوں بیٹا. وہ سکول جاتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. سکول جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. جانا جو ہے یہ ورب ہے. اب یہ اردو میں اگر دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے, یہ ہے مفعول,
اور یہ ہے فعل. اب اس کو آسان کریں تو بنے گا فاعل مفعول فعل. یعنی اردو جملے کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. اب دیکھیے میں اب آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. یہ لفظ ہے وہ ہو، اس کی جگہ لکھیے علی. علی سکول جاتا ہے، یہ ہے علی ہے فاعل. اب سنیے گا ذرا توجہ سے. سوال یہ ہے کہ علی سکول جاتا کیوں ہے؟ ہمیں اس کے کام کو بتایا جائے کہ یہ وہاں کیا کام کرتا ہے. اگر آپ کو بتایا جائے، مثال دے رہا ہوں، علی سکول جاتا ہے، وہ ایک اچھا استاد ہے، تو پتا چلا کہ اس کا کام ہے ٹیچنگ. اب یہ جو ٹیچنگ ہے نا، یہ اس میں فاعل ہے. ٹیچنگ اس میں فاعل ہے. میں آپ کو 8-10 مثالیں دینے جا رہا ہوں، اس میں فاعل خود بخود آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. جب آپ لکھ لیجئے، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو اس بات کو لکھ لیجئے. جب آپ کسی شخص کو اس کے پروفیشن سے پکارتے ہیں، دیکھیے جب آپ کسی کو اس کے پیشے پروفیشن سے پکارتے ہیں تو وہ اس میں فاعل ہوتا ہے. کیا پروفیشن اس کا؟ علی کا پروفیشن ہے استاد، لہذا استاد کیا ہے اس میں فاعل. ڈاکٹر اس میں فاعل، انجینئر اس میں فاعل، دھوبی اس میں فاعل. اب میں ایک آسان سی بات آپ کو کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ اگر آپ نے آسان سی بات کو بھی کر لیا، پوری زندگی اس میں فاعل نہیں بھولے گا. بیٹا دنیا کا ہر پیشہ اس میں فاعل ہے. دنیا کا ہر پروفیشن اس میں فاعل ہے. میں نے کہا یہ کام آئے گا آپ کے ایون کے مقابلے کے امتحانوں میں اردو کے پورشن میں یہ بات آ جاتی ہے. ڈاکٹر اس میں فاعل، جتنے پروفیشن اس وقت آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں سب اس میں فاعل ہیں. ڈاکٹر، انجینئر، دھوبی، درزی، کو کیا کہتے ہیں وہ ڈھول بجانے والا، سبزی بیچنے والا، دودھ بیچنے والا، رکشہ چلانے والا، ڈرائیور، سپاہی، پرنسپل، استاد، طالب علم، جو پروفیشن آپ کو نظر آتا ہے سب کا سب اس میں فاعل ہے. پوائنٹ بناتے ہیں. دنیا کا ہر پیشہ اس میں فاعل ہے. آپ کو صرف سمجھانے کی غرض سے میں کہہ رہا ہوں، تعریف میں نے آپ یہ لکھ دی ہے. اب دیکھیے دو قسم کے اس میں فاعل ہوتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا متوجہ ہو میری طرف، دو قسم کے اس میں فاعل پروفیشن دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک پروفیشن یہ ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں، مائی پروفیشن از ٹیچنگ، سو آئی ایم ٹیچر. ٹیچر از اس میں فاعل. آپ مجھے جانتے ہیں. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک بندہ گلی میں سبزی بیچ رہا ہے، آپ اس کے پروفیشن کو یہی جانتے ہیں کہ یہ سبزی بیچنے والا ہے، آپ اس کو پروفیشن سے نام لیتے ہیں سبزی والے. بات سنو، اب یہ جو بیٹا آپ نے بولا نا سبزی والا، یہ اس کا پیشہ ہے، لہذا اس میں فاعل ہے. رکشے والے، بات سنو، رکشے والے اس میں فاعل ہے. یعنی اب سنیے گا، ایک اس میں فاعل وہ ہے جو ہمیں بنا بنایا اہل زبان نے دے دیا ہے، اور ایک اس میں فاعل ہے جو ہم خود بنا لیتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے اس میں فاعل قیاسی. قیاسی ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے، قیاس کرنا، اندازہ لگانا. قیاسی جو قیاس کرتے ہیں، ہم اندازے سے بول دیتے ہیں، وہ کہلاتا ہے جو ہم خود بناتے ہیں. ایک سمائی ہوتا ہے، اس میں فاعل سمائی.
سمائی جو ہے وہ دنیا کے جتنے پیشے آپ نے اہل زبان سے سنے، کیا ڈرائیور کو آپ نے خود ڈرائیور کار نہیں، آلریڈی ڈرائیور تھا، اس کے لیے باقاعدہ زبان میں لفظ استعمال ہو چکا تھا، لہذا ہم ڈرائیور کہتے آ رہے ہیں۔ اس میں فاعل کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے بیٹا اس میں مفعول، میرا سر ختم نہیں ہو گیا، اس میں مفعول اور مفعول یہ بھی ایک اس میں فاعل جیسے ہی بات ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے پوری یہاں پہ تمہید سمجھائی کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے یعنی فاعل ہوتا ہے اور ایک اسم فاعل ہوتا ہے، بالکل یہی ساری تمہید ہوگی کہ ایک ہوتا ہے مفعول جس کو کہا جاتا ہے آبجیکٹ، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں مفعول کو۔ اب مفعول کی تعریف یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ جس پر کام واقع ہو، جس پر کام واقع ہو اس کو کہا جاتا ہے مفعول۔ امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ اب وہ اسم جو مفعول کو ظاہر کرے، وہ اسم جو کسی کا مفعول ہونا، چلو آسان کر لیجیے، مفعول ہونا ظاہر کرے۔ بڑی عجیب سی تعریف آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن میں جب مثالیں دوں گا انشاءاللہ آپ کو امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ مثال دے رہا ہوں بیٹا آپ کو، اب مثالوں سے آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو۔ اس نے خط پڑھا، علی نے کتاب لکھی۔ اب دیکھیے خط پڑھنا، کتاب لکھنا، پوری توجہ آپ کی مجھے چاہیے۔ اگر تو اس حساب سے دیکھا جائے تو خط یہاں پر بن رہا ہے مفعول، اور پڑھنا بن رہا ہے فعل کام۔ اس نے خط پڑھا، علی نے کتاب لکھی۔ اب دیکھیے کتاب جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے کتاب، اور لکھنا بیٹا ہے فعل۔ اب یہ میرے سامنے کتاب ہے، یہ میرے سامنے کتاب ہے، میں اس کے لیے لکھ رہا ہوں لکھی ہوئی کتاب۔ خط میں نے پڑھ لیا، اب اس کے بارے میں کہوں گا پڑھا ہوا خط۔ اب لکھی ہوئی کتاب اس میں مفعول ہے، جب علی لکھ رہا تھا تو یہ آبجیکٹ تھی، جب لکھی گئی تو یہ اس میں مفعول بن گئی کیونکہ اس پر کام ہو گیا، کمپلیٹڈ۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو خط مفعول تھا، جب پڑھا گیا، پڑھا ہوا خط، لکھی ہوئی کتاب، یہ کیا کہلائے گا؟ اس میں مفعول۔ میں مزید آپ کو مثالیں دینے جا رہا ہوں، سنیے گا ذرا۔ جی بیٹا، اس میں مفعول میں ایک لفظ ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ کچھ لفظ بیٹا ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم سنتے آئے ہیں، جیسے ڈاکٹر کے بارے میں ہم نے سنا کہ جو مریضوں کا علاج کرتا ہے وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے۔
ٹھیک ہے، جو بچوں کو پڑھاتا ہے وہ استاد کہلاتا ہے. ہم نے سنا، ہم نے خود تو نہیں گھڑے یہ الفاظ سنے. اس طریقے سے کچھ اس میں فاعل ہوتے ہیں جو اس میں مفعول ہوتے ہیں. جب مثال دیتا ہوں، دکھی، مردہ، دکھی جس پر دکھ کام کر چکا ہے، جو دکھوں سے گزر چکا ہے وہ دکھی ہے، لہذا اس میں مفعول ہے. بیٹا اب ذرا توجہ کیجئے کہ جس پر مفعول کام کر چکا ہو وہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. اب میں نے مثال دی دکھی کی، مردہ کی، اس کے علاوہ بہت سی مثالیں آپ کہہ سکتے ہیں. بیاہتا کا لفظ ہے، بیاہتا جس کی شادی ہو چکی ہو، بیاہتا. اب میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھ رہا ہوں، ان الفاظ کی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس میں مفعول کی سمجھ آ جائے گی. ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول. اب سنیے، اس کو کیجئے اس میں فاعل، اس کو کیجئے اس میں مفعول. اب فعل ہے ظلم، ظلم کرنے والا کہلاتا ہے ظالم، اور جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مظلوم. اب یہ مظلوم اس میں فاعل، اس میں مفعول ہے. اب ایک ہے ذکر، کام ہے، فعل ہے، ذکر کرنے والے کو کہا جاتا ہے ذاکر، اور جو ذکر کیا جاتا ہے اس ذکر کیے جانے کو مذکور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے اب ایک اور مثال دوں میں آپ کو. ایک لفظ ہے علم، یہ فعل ہے، اس کا اسم فاعل بنے گا علم سے عالم، اور جو عالم کو پتہ ہوتا ہے وہ اس میں مفعول ہے، اس کو کہا جائے گا معلوم. علم عالم معلوم. ایک ہوتا ہے صبر، جو صبر کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے صابر. ٹھیک ہے، اور اس کی مفعول علامت کہلاتی ہے مصبور. اسی طریقے سے ایک قاتل، ایک ہوتا ہے قاتل کرنے والا کہلاتا ہے قاتل، اور قتل ہونے والا کہلاتا ہے مقتول. اب مقتول کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. مصبور کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. معلوم کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. مظلوم کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. مصبور کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. مذکور بھی اس میں مفعول ہے. اس میں مفعول کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے.